السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بخیر و عافیت سے ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بھی بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں آج ایک نئے مسئلے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج میرا مسئلہ ہے کہ واجبات نماز کون سی باتیں ہیں جو واجبات نماز ہیں۔ یاد رکھیں کہ نماز میں کچھ فرض ہیں، فرائض نماز جسے کہتے ہیں، اور کچھ واجب ہیں جسے واجبات نماز کہتے ہیں۔ واجبات نماز میں آپ کو بتانے والا ہوں، واجبات نماز میں جو سب سے پہلی بات کیا ہے، وہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا، یعنی جب آپ نماز شروع کریں گے تو اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ اس کے بعد دوسری واجب کیا ہے، وہ پوری الحمد شریف پڑھنا، یعنی آپ جب نماز شروع کریں گے تو قیام میں جب آپ قرأت کریں گے تو قرأت میں پوری سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر ایک حرف بھی چھوٹ گیا تو پھر واجبات کا ترک، یعنی آپ نے واجب کو ترک کر دیا۔ اس کے بعد الحمد اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ کے سوا کچھ نہ پڑھنا، یعنی آپ جب سورت ختم کریں گے یعنی الحمد شریف اور اس کے بعد سورت ملائیں گے تو الحمد شریف اور سورت ملانے کے درمیان جو تھوڑا سا وقت ملتا ہے، وقفہ ملتا ہے، اس کے درمیان اتنا ٹھہرنا کہ جس میں صرف آمین اور بسم اللہ، اس کے علاوہ ہم کچھ اور دوسری چیز نہ کہہ سکیں، اتنی دیر ٹھہرنا اور اس کے علاوہ کچھ نہ پڑھنا، یہ واجبات نماز میں سے ہے۔ قرات یعنی قرآن شریف جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد نماز پڑھ رہے ہیں جس میں قرأت کر رہے ہیں، تو قرأت جیسے ہی آپ نے الحمد شریف کے بعد سورت ملائی اور سورت ملانا ختم ہوا تو سورت ملاتے ہی آپ کو رکوع کرنا واجب ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ آپ نے سورت ملایا اس کے بعد سورت ختم ہو گئی، اس کے بعد کچھ دیر آپ ٹھہر گئے، نہیں، بلکہ سورت جیسے ہی ختم ہوئی، آپ کا قرآن شریف پڑھنا جیسے ہی ختم ہوا، فوراً رکوع کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ ہونا، کہ دونوں سجدوں کے بیچ کوئی رکن نہ مٹائے، یعنی آپ نے ایک سجدہ کیا تو فوراً دوسرا سجدہ کریں اور اس کے بیچ میں کوئی تیسرا اور کام نہ کریں۔ تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود اور قومہ اور جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کے برابر ٹھہرنا، یعنی جب آپ جیسے ہی سورت ختم کیا اور آپ نے رکوع کیا تو رکوع کرنے کے بعد جو آپ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد پھر جب سجدے میں جاتے ہیں تو رکوع کرنے کے بعد کھڑا ہونا اور سجدے میں جانا، یہ دو بیچ میں جو کھڑا ہونا یعنی جسے ہم قومہ کہتے ہیں، اس درمیان کم سے کم ایک بار سبحان اللہ کے برابر ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو بالکل مرغی کی چونچ کی طرح وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور حدیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ اس طرح نماز نہ پڑھو جس طرح مرغی چونچ مارتی ہے، مطلب ہے کہ فوراً آپ رکوع سے اٹھے اور فوراً چلے گئے سجدے میں، اس طرح نماز میں کرنا بالکل گناہ ہے۔ آپ جان بوجھ کے اگر ایسا کرتے ہیں تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی، کیوں؟ چونکہ تعدیل ارکان یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن جانے کے درمیان جو وقت ملتا ہے اس میں کم سے کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کے برابر ٹھہرنا واجب ہے۔ قومہ یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، اسی کو قومہ کہتے ہیں۔ سجدے میں ہر پاؤں کی تین انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا، یعنی آپ جب سجدہ کر رہے ہیں تو دونوں پاؤں کی کم سے کم 3 انگلی، ایک سب سے بڑی، اس کے بعد جو ہے اس کے بعد والی، یعنی تین دونوں پیروں کے ناخنوں یعنی انگلیوں کا پور لگنا زمین پر، یہ واجب ہے۔ جلسہ کسے کہتے ہیں؟ جلسہ یعنی دو سجدوں کے درمیان، یعنی ایک سجدہ کیے اس کے بعد دوسرا سجدے کے درمیان کرنے سے پہلے جو ہم بیٹھتے ہیں، یعنی ایک سجدہ کرنے کے بعد جو بیٹھتے ہیں اس بیٹھنے کو جلسہ کہا ہے شریعت مطہرہ نے۔ تو دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا۔ بہت سارے حضرات بس یوں آپ سجدہ کیے، سجدہ کرنے کے بعد بس اچانک صحیح سے بیٹھتے بھی نہیں اور دوسرا سجدہ کر دیتے ہیں، جو تعدیل ارکان چھوٹ جاتا ہے، یعنی آپ کا وہاں جو ایک بار سبحان اللہ کے برابر ٹھہرنے کا جو ٹائم ہے، جو وقت ہے، آپ چھوڑ دیتے ہیں اور آپ دوسرا سجدہ کر دیتے ہیں، جس کے سبب ترک واجب ہو جاتا ہے، اور ترک واجب کے سبب آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ قاعدہ اولیٰ اگرچہ نفل نماز ہو، اگرچہ 4 رکعت کی نماز جو آپ پڑھتے ہیں، چاہے وہ فرض ہو یا سنت ہو یا نفل ہو،
قاعدہ اولا یعنی پہلی 2 رکعت میں جو بیٹھتے ہیں یہ بیٹھنا کیا ہے؟ واجب ہے، بہرحال آپ کو بیٹھنا ہی پڑے گا۔ آپ اگر چاہے نفل کیوں، فرض میں تو 2 رکعت میں بیٹھتے ہی ہیں، سنت میں بیٹھتے ہیں بہت سارے، اور نفل کا معاملہ یہ کہ کچھ لوگ یا کسی کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید نفل نماز ہے تو ایک لگاتار 4 رکعت پڑھ کے پھر آخر رکعت میں قاعدہ کریں، نہیں، بلکہ ہر 2 رکعت میں چاہے جو بھی آپ نماز پڑھیں، ہر 2 رکعت میں 4 رکعت والی نماز میں ہر 2 رکعت میں بیٹھنا کیا ہے؟ قاعدہ اولا، یہ واجب ہے۔ فرض اور وتر اور سنن رواتب میں قاعدہ اولا میں تشہد پر کچھ نہ بڑھانا، یعنی فرض جو ہے نماز اور وتر ہے اور جو سنن ہے اس میں قاعدہ اولا یعنی جب جو 4 رکعت والی نماز ہے تو 4 رکعت والی نماز میں جب آپ قاعدہ اولا میں بیٹھیں گے یعنی 2 رکعت میں بیٹھیں گے تو تشہد یعنی تحیات پڑھنے کے بعد کچھ بھی نہ بڑھانا، یہ واجب ہے۔ دونوں قاعدوں میں پورا تشہد پڑھنا، یعنی جیسے 4 رکعت کی نماز جس کی ہوتی ہے تو 2 قاعدہ ہوتے ہیں، ایک 2 رکعت میں اور ایک 4 رکعت میں، تو دونوں رکعتوں میں التحیات پورا پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر ایک حرف بھی چھوٹ جائے تو پھر نماز یعنی ترک واجب ہوگا، اور ترک واجب کے سبب آپ کی نماز نہ ہوگی۔ ایک لفظ بھی اگر چھوڑے گا تو ترک واجب ہو، یعنی تحیات کے اندر ایک لفظ بھی اگر آپ کا چھوٹ گیا تو ترک واجب ہوگا، جس کے سبب اگر آپ نے جان کر ایسا کیا ہے تو سجدہ سہو سے بھی کافی نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو نماز دہرانا ہوگا۔ دونوں سلام میں فقط لفظ السلام واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جو ہم سلام پھیرتے ہیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں تو دونوں سلام میں صرف السلام کہنا واجب ہے، رحمۃ اللہ کہنا واجب نہیں ہے۔ اچھا، وتر کی نماز جو پڑھتے ہیں تو وتر میں دعائے قنوت پڑھنا، یعنی تیسری رکعت میں جب سورت ملائیں گے، سورت ملانے کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد وہ دعا جو حدیثوں سے ثابت ہے یا شریعت مطہرہ نے ہمیں حکم دیا ہے وہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تکبیر قنوت یعنی وتر کی نماز کے لیے جب آپ تیسری رکعت میں سورت ملانے کے بعد جب قنوت پڑھیں گے تو اس سے پہلے لفظ اللہ اکبر کہہ کے لفظ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ اچھا، عید کی نماز میں 6 تکبیریں ہیں، 6 تکبیریں واجب ہے، اگر ان میں سے ایک بھی چھوٹ جائے تو ترک واجب ہوگا۔ عیدین میں دوسری رکعت کی تکبیر، رکوع اور اس تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر کہنا، یعنی عیدین کی نماز جب پڑھیں گے تو پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت میں جب پڑھیں گے تو دوسری رکعت میں جب آپ قرأت کریں گے، قرأت کرنے کے بعد 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے چوتھی رکعت کے لیے یعنی اس تکبیر کے لیے یعنی دوسری رکعت کی تکبیر، رکوع اور اس تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ ہر جہری نماز میں امام کو جہر سے قرأت کرنا، یعنی جو نماز میں قرأت بالجہر یعنی زور سے قرأت کرنے کا حکم ہے تو امام پر واجب ہے کہ وہ زور سے کرے قرأت، اور جو سری نماز ہے یعنی جس میں قرأت آہستہ کرنے کا حکم ہے تو اس میں واجب ہے کہ وہ دھیرے دھیرے نماز یعنی قرأت قرآن شریف دھیرے ہی پڑھے۔ ہر فرض اور واجب کا اس کی جگہ پر ادا کرنا، یعنی نماز کے اندر جتنے واجبات ہیں، فرائض ہیں، اس کو اس کی جگہ پر ادا کرنا یہ واجبات نماز میں سے ہے۔ رکوع کا ہر رکعت میں ایک ہی بار ہونا، یعنی ہر رکعت میں ایک بار رکوع کرنا یہ کیا ہے؟ واجبات نماز میں سے ہے۔ اور سجدوں کا 2 ہی بار کرنا، یعنی نماز کے اندر سجدے ہر رکعت میں 2 بار کرنا یہ واجب ہے۔ دوسری رکعت سے پہلے قاعدہ نہ کرنا، یعنی آپ 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو کوئی بھی 4 رکعت کے دوسری رکعت سے پہلے کوئی قاعدہ نہ کرنا، یہ قاعدہ نہ کرنا یہ واجب ہے۔ اور 4 رکعت والی میں تیسری پر قاعدہ نہ کرنا، یعنی 4 رکعت اگر پڑھ رہے ہیں تو تیسری پر قاعدہ نہ کرنا یہ واجب ہے۔ آیت سجدہ پڑھی ہو تو سجدہ تلاوت کرنا، یعنی اگر آپ نے نماز کے اندر کوئی ایسی صورت یا ایسی آیت پڑھی جس میں سجدہ موجود ہے تو پھر اس سجدے کا سجدہ کرنا، سجدہ تلاوت کرنا یہ واجب ہے۔ سہو ہوا ہو تو سجدہ سہو کرنا یہ واجبات نماز میں ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے واجبات نماز ہیں کہ جن کے ترک سے سجدہ سہو لازم آتا ہے، اور اگر وہ جو واجبات نماز ہے اگر آپ نے جان کر چھوڑا ہے تو جان کر چھوڑنے کے سبب سجدہ سہو سے بھی نماز نہیں ہوگی، بلکہ پھر سے نماز دہرانا واجب ہوگا۔ لیکن اگر ان تمام واجبات میں سے کوئی ایک واجب یا 2 چند واجب بھول کر چھوٹ گیا تو بھول کر چھوٹنے کے سبب کیا ہے کہ پھر آپ سجدہ سہو کریں گے، اور سجدہ سہو کے لیے آپ کو 2 یا 3 نہیں بلکہ ایک ہی بار سجدہ سہو کرنا کافی ہوگا۔
تو یہ واجبات نماز ہیں میرے محترم سامعین و ناظرین، یہ واجبات نماز ہیں، ان کو آپ ذہن نشی کر لیں، آپ کو بہت کام آنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔